بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ اذان کے اندر مختلف کلمات کو شامل کرنا ہے۔ ہمارے کانوں میں مختلف طرح کی اذانیں گونجتی رہتی ہیں، حالانکہ جو اسلام کی اور مسلمانوں کی اذان ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اذان کی تعلیم اپنے صحابہ کو دی۔ حضرت ابو محذورہ کی روایتیں ہیں، دیگر روایات کتب احادیث میں صحاح ستہ کی کتب ہوں، معانی الاثار میں امام طحاوی کی اور دیگر کتب میں وہ الفاظ لکھے ہیں، وہ جو مشہور و معروف الفاظ ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح یہ جو مکمل الفاظ لا الہ الا اللہ تک ختم ہوتے ہیں، لیکن ہمارے کانوں میں کچھ آوازیں ایسے پڑتی ہیں کہ اشھد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشھد ان علی ولی اللہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین بلا فصل۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام کا اس بات پر مسلمانوں کا اجماع ہے، اہل سنت و جماعت کا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بلا فصل خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی ہیں، پھر ان کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں۔ تو لہٰذا یہ فاسد عقیدہ اذان میں بھی بولا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی اہل تشیع کی اپنی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہو کہ بھائی ان کے ہاں اذان کے الفاظ ہی ہوں، حالانکہ جو حضور نے سکھایا وہ یہ نہیں۔ ممکن ہے ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہو، لیکن بڑے ہی تعجب کی بات ہے، حیران کن بات ہے، جب ہم ان کی فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، بلکہ سب سے بڑی جو فقہ جعفریہ کی کتاب ہے من لا یحضر الفقیہ، وہ اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو اس میں ایسے الفاظ موجود نہیں، بلکہ ان الفاظ کی تردید کی جاتی ہے۔ جی ہاں، بالکل ان الفاظ کی تردید کی گئی، بلکہ کیا کہا گیا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ میرے پاس من لا یحضر الفقیہ ہے جو ایران سے چھپی ہوئی ہے، یہ کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 188، عربی میں ہے یہ، اور میں نے یہ کہیں سے حاصل کی، لیکن میری جو ذاتی کتاب اسی موضوع پر یہی وہ اردو میں ہے۔ من لا یحضر الفقیہ، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اردو میں، اور اس کو ترجمہ کرنے والے لاہور سے چھپی ہے۔ ترجمہ کرنے والے کا نام بھی لکھا ہے اس کتاب کے شروع میں، پیشکش ہے سید عابد علی صاحب کی، یہ پیشکش ہے۔ لیکن بڑے ہی تعجب کی بات ہے، کتاب جنہوں نے لکھی اور جنہوں نے ترجمہ کیا، دونوں کا مسلک ایک ہے، ایک ہی راہ ہے، لیکن ترجمہ کرنے والے نے وہ ساری روایت جو اس عربی کتاب کے اندر لکھی ہوئی تھی وہ ختم کر دی۔ یعنی پتہ چلا کہ یہ اپنی کتابوں کے ساتھ بھی دیانت نہیں کرتے، تو پھر قرآن و حدیث کے ساتھ یہ دیانت کیسے کریں گے؟ جب اپنے لکھے ہوئی لوگوں کی کتابوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، اور وہ میں دکھاتا ہوں ابھی کہ پہلے یہ حدیث پڑھتے ہیں، صفحہ نمبر 188 پر، روا ابو بکر الحضرمی وقلیب الاسدی عن ابی عبداللہ علیہ السلام انہو حکی لهم الاذان فقال اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والاقامۃ کذالک ولا باس ان یقال فی صلاۃ الغداۃ علی اصل حی علی خیر العمل خیر العمل الصلاۃ خیر من النوم مرتين للتقیاتی۔ یہ اذان ان کی کتاب میں جو لکھی ہوئی ہے، جو میں نے بھی پڑھی، اللہ اکبر، ایک اضافہ کیا انہوں نے حی علی خیر العمل کا، ان کی اپنی کتاب میں۔ اب یہی روایت جب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو
تو یہاں اس کتاب اردو کا صفحہ نمبر ہے، پہلی جلد ہے 192۔ کیا لکھتے ہیں؟ حدیث کا نمبر وہاں بھی یہی ہے اور یہاں بھی یہی ہے کہ 897 اور 897۔ یہاں پر انہوں نے کیا کیا؟ خیانت کیا کی اپنی کتاب کے ساتھ ہی۔ ابو بکر خضرمی اور قلیب اسدی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ نے دونوں کو آزان بتائی، بات ختم۔ حالانکہ یہاں پر مصنف نے تقریباً پورے صفحے پر یہ ایک روایت موجود ہے، یعنی اذان کا طریقہ بتایا۔ پھر اس کے بعد مصنف نے کیا کہا؟ وقال مصنف هذا الكتاب، اس کتاب کا مصنف کہتا ہے، چھاپنے والے نے لکھا، هذا هو الاذان الصحیح، یہی اذان صحیح ہے، لا یزاد فیہ ولا ینقص منہ، نہ ہی اس میں کوئی زیادتی کی جائے گی نہ ہی اس میں کوئی کمی کی جائے گی۔ والمفوضۃ لعنهم اللہ قد وضعوا اخبارا وزادوا فی الاذان محمد وآل محمد خیر البریہ مرتين وفي بعض روایاتهم بعد اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ مرتين ومنهم من روى بدل ذلك اشہد ان علی امیر المؤمنین حقا مرتين۔ یعنی کیا کہتے ہیں مصنف؟ کہتے ہیں کہ مفوضہ ایک فرقہ ہے، انہی میں سے اللہ ان پر لعنت کرے، انہوں نے اذان کے اندر الفاظ بڑھا دیے کہ محمد اور آل محمد خیر البریہ، تمام مخلوق سے بہتر ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ بڑھا دیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی ولی اللہ ہیں، بعض روایتوں میں یہ بڑھا دیے کہ میں گواہی دیتا ہوں علی امیر المومنین، سچے امیر المومنین ہیں۔ تو اب مصنف یہ کہتا ہے، کیونکہ مصنف بھی فقہ جعفری سے تعلق رکھتا ہے، اہل تشیع سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے ولا شک فی ان علی ولی اللہ وانہ امیر المؤمنین حقا وان محمدا وآلہ صلوات اللہ علیہم خیر البریہ ولکن لیس ذلک فی اشر الاذان۔ یعنی کہا یہ باتیں ان کے نزدیک ایسی ہی ہیں، لیکن ان کی فکر میں ایسی اس اذان کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے، یعنی یہ اپنی طرف سے انہوں نے گاڑ لی ہے۔ انما ذکرت ذلک لیعرف بہذہ الزیادات المتہمون بالتفویض المدلسون انفسهم فی جملتنا۔ میں نے اس بات کو ذکر کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اصل اذان ہے کیا۔ تو پتہ چل گیا کہ جناب والا یہ جو اذان کے اندر تبدیلی کی جاتی ہے یہ ان کی اپنی فکر کے بھی خلاف ہے، تو لہٰذا یہ اس طرح کی غلط اذان پڑھ کے مسلمانوں کے اندر آگ لگانا فرقہ واریت کی، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ اذان تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جو صحابہ نے بیان فرمائی، لیکن پھر بھی اذان کے اندر ایسے الفاظ شامل کر دینا جو اپنی ہی کتابیں جھٹلاتی ہوں۔ مصنف کہتا ہے کتاب پر لعنہم اللہ۔ تو لہٰذا ہم پوچھتے ہیں، ہم بھی اب سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ تمہاری اپنی کتابیں تمہاری کہی جانے والی اذان کو جھٹلا رہی ہیں، ایسا کرنے والوں پر لعنت کر رہا ہے، اور یہ فقہ جعفریہ کی سب سے بڑی کتاب ہے، من لا یحضر الفقہ، اس کی 4 جلدیں ہیں، ایران سے یہ چھپی ہوئی ہے، اور اس کا جو مصنف ہے رئیس المحدثین ابی جعفر صدوق محمد ابن علی ابن الحسین ابن کمی بابویہ کمی اشرف علی تحقیقہ و تعلق علیہ سیدنا الحجۃ سید حسن الموسی خرسانی، یہ جو اس کا مصنف ہے، اور اس کے اوپر تعلیق لگانے والے کا بھی نام اس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا مسلمانوں کے اندر ایسی باتیں مت ڈالیں جو آپ کے خلاف، آپ کی فکر کے بھی خلاف ہیں۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسی اذان لوگوں کو چھوڑ دینی چاہیے۔ ہم یہ حق سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ آپ یہ جو اذان دیتے ہیں یہ کہاں سے آ گئی ہے، آپ کی اپنی کتابیں بھی اس بات کو جھٹلا رہی ہیں۔